حاضرین محترم، آپ کی حضور سے محبت، حضور سے عشق، حضور سے پیار اس قدر تھا کہ ایک غزوہ میں اتنے زخم لگے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو پھر سب سے پہلے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا، سب سے پہلے آنکھیں کھولتے ہی پوچھا میرا محبوب کیسا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کیسی ہے، حضور خیریت سے ہیں، حضور کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ اتنی محبت اور اتنی فکر تھی حضور علیہ السلام کی کہ کبھی بھی حضور علیہ السلام پر آپ ایک بھی آنچ بھی آنے نہیں دیا کرتے تھے، فوراً ہر مصیبتوں کو اپنی ذات پر لے لیا کرتے تھے۔ حاضرین محترم، سیدنا صدیق اکبر کی دوسری خواہش، آپ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ مال میرا ہو اور نثار نبی رحمت علیہ السلام کی ذات پر ہو جائے۔ آپ ایک موقع تھا، جنگ کا موقع تھا، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، آپ اپنے مال سے مدد کریں کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل میں خیال آیا کہ آج تو میں سبقت لے جاؤں گا، بہت مالدار تھے، غنی تھے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ آج میں سبقت لے جاؤں گا۔ آپ گھر گئے، جا کر سارا سامان اکٹھا کیا، اس کو پورا آدھا تقسیم کر لیا، آدھا اپنے گھر رکھا، آدھا لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ صحابہ نے دیکھا بہت زیادہ مال و اسباب ہے جو سیدنا فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں۔ حضور نے پوچھا، جب فاروق اعظم آئے، حضور نے پوچھا کہ اے عمر کتنا لائے ہو؟ اب اس بات پہ غور کرنا ہے ہم نے کہ جب فاروق اعظم آئے تو آقا نے پوچھا عمر کتنا لائے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کا مال آدھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے مسجد نبوی میں واپس آئے۔ حالات کیا ہیں کہ آپ نے اپنے جسم مبارک پر ٹاٹ کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، ٹاٹ کو اوڑا ہوا ہے اور اس کو بند کرنے کے لیے اس میں ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ اب ہاتھ میں ایک گٹڑی اٹھائی ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر پیش کی، رکھی۔ حضور نے اب یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر کتنا لائے ہو، پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو، پوچھا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے اپنے گھر کو کر کے آیا ہوں۔ تو میرے محبوب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سینے سے لگایا اور فرمایا صحابہ سن لو، آج جو لباس ابو بکر نے پہنا ہوا ہے یہی لباس مولا نے آسمان کے سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے۔ آج ابو بکر کا لباس، ابو بکر جیسا لباس آسمان کے فرشتوں نے بھی زیب تن کیا ہوا ہے۔ اور پھر محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو، اور حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ حضور گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، تو اس واقعے کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے بہت پیارا شعر لکھا، فرمانے لگے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آپ کی تیسری خواہش کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ بیٹی میری ہو اور زوجہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بن جائے۔ اللہ پاک نے آپ کی یہ خواہش بھی پوری فرمائی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے حضور کے نکاح میں دے دی۔ اللہ پاک نے کے حکم سے حضور نے آپ کی صاحبزادی سے نکاح فرمایا، اور پھر ایسی محبت نبی رحمت علیہ السلام کی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی کہ آپ ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ اٹھایا، پانی پیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی پیالے میں چھوڑ دو، آپ نے چھوڑ دیا۔ حضور نے پیالہ اٹھایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ بتاؤ کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی حضور
میں نے اس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا ہے۔ تو حضور کی محبت آپ سے اتنی تھی، حضور نے اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا جہاں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ لگا تھا۔ اور پھر سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور میرے بستر میں ہوتے تو حضور پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ کتنا پاک بستر ہے اور کتنی پاک اور مطہرہ ذات ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کے بستر میں حضور جلوہ فرما ہے اور اللہ پاک اپنا قرآن حضور پر نازل فرما رہا ہے۔ حاضرین محترم، ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور کیا کوئی آپ کے صحابہ میں سے، امتیوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے کہ عائشہ ہاں، میرے ایک صحابی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ حضور وہ کون سے صحابی ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ آپ تھوڑا سا غمگین ہو گئی کیونکہ آپ کو اپنے والد سے پیار تھا، بیٹیاں اپنے باپ سے پیار کرتی ہیں، اس حوالہ سے آپ غمگین ہو گئی کہ میرے باپ کی نیکیاں اتنی نہیں ہیں، آسمان کے ستاروں کے برابر نہیں ہیں، اس کا مطلب میرے والد کی نیکیاں کم ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ عائشہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو حضور مسکرائے اور فرمانے لگے عائشہ تم یہ سوچتی ہو کہ تمہارے بابا جان کی نیکیاں کم ہیں، ابو بکر کی ایک نیکی جو اس نے میرے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں غار میں گزاری وہ عمر کی ساری نیکیوں سے بھاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اکثر حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہا کرتے تھے کہ ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو۔ آپ نے کہا کہ اس کے بدلے میں تمہیں چاہیے کیا ہے؟ تم مجھے اپنی زندگی کی ساری نیکیاں دے رہے ہو، اس کے بدل میں مانگتے کیا ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ ابو بکر مجھے میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، مجھے اپنی زندگی کی بس وہ ایک نیکی دے دو کہ جب آنکھیں تمہاری تھیں اور چہرہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، وہ ایک نیکی میری زندگی کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ حضور سے محبت میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ اپنا مرکز و محور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بنا لیتا ہے تو مولا اس پر اتنے انعامات کرتا ہے، جو وہ مانگتا چلا جاتا ہے مولا عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ مولا اس کو ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ کیوں؟ بدلہ اس کا کہ وہ اپنے محبوب سے محبت اتنی کرتا ہے کہ جو بھی اس کے محبوب سے محبت کرنے لگ جاتا ہے مولا اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ پاک تو فرما رہا ہے محبوب ان سے کہہ دیں اگر تم چاہتے ہو کہ مولا تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو، مولا تم سے محبت کرے گا۔ جب تک حضور کی اتباع نہیں کریں گے ہمیں مولا کی بھی محبت نہیں ملے گی۔ اور پھر وہ غار کا واقعہ، جب آپ غار میں تھے مولا نے وہ آیا مقدسہ نازل کی جو میں نے شروع میں تلاوت کی کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ مولا نے فرمایا دو میں سے دوسرے جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کھاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کی گواہی تو خود مولا کا قرآن دے رہا ہے۔ مولا کے قرآن سے یہ ثابت ہے کہ ابو بکر حضور کے ساتھی ہیں، حضور کے رفیق ہیں، حضور کے دوست ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، ہمیں ان جیسا سیرت و کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔